معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم عید میلاد النبی اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کرنے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کو بیان کریں گے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے فرقے، بہت سارے گمراہ گروہ ایسے بھی ہیں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو منعقد کرنے کو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، کوئی دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں انشاءاللہ تعالی دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی الگ سے عید نہیں، اور اسلام میں صرف دو ہی عیدیں نہیں بلکہ دو کے علاوہ اور بھی عیدیں ہیں جو خوشیاں اور ہمارے جذبات اور ہمارے اپنے اظہار مسرت کا موقع ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے۔ پیارے دوستو، عید کا لغوی معنی ہے خوشی کا، اور میلاد کا لغوی معنی ہے پیدائش کا۔ اب عید میلاد النبی کا معنی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اور اظہار مسرت۔ تو نبی کی پیدائش پر خوشی منانا یہ عید میلاد النبی ہے، اور اصطلاحاً میلاد کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، آپ کے حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، آپ کے نسب نامہ، آپ کی شیر خوارگی، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کیا پرورش پانے کے واقعات، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تابع ہیں۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، آپ کی زندگی کے احوال کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ سرکار کی پیدائش پر خوشی منانا، آپ کے واقعات کو ذکر کرنا، یہ اور اس پر خوشیاں منانا، جائز طریقے سے خوشیاں منانا، یہ سب عید میلاد النبی میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی میلاد پر خوشیاں منانا جائز طریقے ہی سے جائز ہیں، لہذا ہم اہل سنت و جماعت کا معتقد یہی ہے کہ عید میلاد النبی یہ مستحب اور باعث برکت ہے۔ اس کو منانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا چرچا کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کے نسب نامے کو بیان کرنا، یہ سب کے سب
باعث برکت اور مستحب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جو لوگوں نے بدعمالیاں شروع کر دی ہیں، ڈھول تاشے ناچ گانے جو طرح طرح کے لوگ کرتے ہیں، یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ تو نعت خوانی اور میلاد مصطفیٰ کے موقع پر یہ تو بدرجہ عتم ناجائز اور حرام۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جو غلط باتیں رائج ہیں، جو بدعمالیاں رائج ہیں، ان کو روکا جائے، جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، لیکن اصل میلاد شریف کو بند نہ کیا جائے۔ اگر کوئی عورت، ذرا غور کریے، اگر کوئی عورت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ جس سے غیر لوگ، دوسرے لوگ اس کی آواز کو سنیں، تو اس کی بنا پر اس عورت سے یہ تو کہا جائے گا کہ تم بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا بند کرو۔ اس لیے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کرنے کو روکا جائے گا، لیکن اچھے کام کرنے سے اسے روکا نہیں جائے گا۔ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غلط کام کرنے والوں کو غلط کاموں سے روکا جائے گا، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو نہیں روکا جائے گا۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تفسیر خزائن العرفان میں امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا۔ آپ مجھے بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور کائنات میں آپ کا مبعوث ہونا جس دن میں ہو، اس دن میں اللہ کی نعمت کا نزول نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ آپ مجھے بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں کسی نعمت پر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ لیکن رب تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا جب اس نے مومنوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا۔ اس لیے احسان، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دیں لیکن کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن سرکار کے مبعوث فرمانے پر اللہ نے احسان جتایا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم، چرچا کرنے کا حکم خود قرآن نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔ تو آپ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی کائنات کے مخلوق کے جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، جو بھی مخلوقات ہے، ساری کی ساری مخلوقات بلکہ ساری کائنات
زمین سے لے کر آسمان تک، عرش سے لے کر فرش تک، سب کے سب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے سرکار مصطفیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی گئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ وہ تو اللہ نے ان کی ذات کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ نے خود خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فضل الہی ہیں، رحمت الہی ہیں، تو ان کی آمد پر، ان کی پیدائش پر خوشیاں منانا یہ حکم الہی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں تمام انبیاء و مرسلین کی مجمع اور محفل میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فضائل کا ذکر فرمایا۔ گویا یہ سب سے پہلی محفل میلاد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے منعقد فرمایا، اور اس محفل کے شرکا صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور ان کے فضائل اور ان کے ذکر پر قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر آیتیں موجود ہیں۔ مدارج النبوہ میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتب میں یہ بات منقول ہے کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبریں دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا۔ قرآن نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی میں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، اس کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔ اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسمہ احمد، قرآن نے فرمایا یہ کہ انہوں نے یہ اپنی قوم سے کہا تھا، ان کا نام احمد ہے۔ ذرا غور کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ یکون اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ان کا نام احمد ہے۔ یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ اگرچہ مجھ سے 570 سال بعد تشریف لائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا احمد نام پہلے ہی سے رکھ دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر انہوں نے دی یا نہیں دی؟ انہوں نے سرکار مصطفیٰ کے نام کا چرچا کیا یا نہیں کیا؟ اپنے قوم کی محفل میں کیا؟ پھر میلاد مصطفیٰ نام کس کا ہے؟ میلاد مصطفیٰ نام تو اسی کا ہے۔ ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کے مجمع میں کیا تھا، اور انہوں نے سرکار کی آمد سے پہلے چرچا کیا تھا، اور ہم سرکار کی آمد کے بعد سرکار کے امتیوں کی مجمع کے اندر کرتے ہیں۔ تو پھر میلاد مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا؟ انہوں نے بھی چرچا کیا، ہم بھی چرچا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں، جس حدیث پاک کو مشکات میں بھی نقل کیا گیا ہے، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل کیا ہے،
مشکات کے اندر باب و فضائل سید المرسلین میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک میں طعن کرتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا من انا، لوگوں یہ بتاؤ میں کون ہوں. لوگوں سے یہ سرکار نے پوچھا. سب نے یہ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہترین مخلوق میں سے کیا، پھر ان کے 2 حصے کیے عرب و عجم، ہم کو عرب میں رکھا جو کہ عجم سے بہتر. پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے، ہم کو ان کے بہتر یعنی قریش میں سے کیا. پھر قریش کے چند خاندان بنائے، ہم کو ان میں سے سب سے بہتر خاندان یعنی بنی ہاشم میں سے کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اپنے نام پاک کو بھی ذکر کیا، اپنے نسب کو بھی ذکر کیا اور مجمع صحابہ کے درمیان ذکر کیا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار مصطفیٰ کا میلاد منانا کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے نا کہ سرکار کے واقعات کو ذکر کرنا، آپ کے نسب کو بیان کرنا، آپ کی پیدائش کو ذکر کرنا، آپ کے حالات زندگی کو بیان کرنا. مجمع میں سرکار فرما رہے ہیں تو خود سرکار مصطفیٰ نے ہی میلاد منایا. تو اس طرح سے بچوں، میرے دوستو، اس طرح سے سرکار کا میلاد منانا خود خدا کی بھی سنت ہے، خود رسول پاک کی بھی سنت ہے. ایسے ہی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے بھی سرکار کا میلاد کیا، سرکار کی نعتیں پڑھی، سرکار کی خوبیاں بیان کی. کتنے صحابہ کرام نے اپنے اشعار میں سرکار کی خوبیاں، سرکار کے محاسن بیان کیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان صحابہ کو اپنی تعریف کرنے سے، اپنے واقعات کو ذکر کرنے سے، اپنی پیدائش کا ذکر کرنے سے کبھی نہیں روکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار کے سامنے سرکار کی نعت بیان کریں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار تو ممبر پر چادر بھی بچھا دی سرکار تھے، اور انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر نعت شریف پڑھی. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 65 پر یہ احادیث موجود ہیں. اور بہت سارے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر بارگاہ رسالت میں ذکر میلاد پر مبنی اشعار پیش کیے تھے. اس کو اسد الغابہ جلد 2 صفحہ نمبر 129 پر ذکر کیا ہے. تو اتنے صحابہ کرام سرکار کا ذکر کرے، سرکار کے زمانے میں سرکار کی پیدائش کا ذکر کرے، تو وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کے سامنے صحابہ کرام ناجائز کام کریں؟ اللہ اس قوم کو صحیح عقل عطا فرمائے جو قوم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور آپ کی پیدائش منانے پر اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرنے کو ناجائز اور حرام کہے، اور اپنے بچوں کے برتھ ڈے اور اپنے بچوں کی پیدائش کو منانے میں بڑی خوشیاں ظاہر کرے اور اس کو اپنے لیے سعادت مند سمجھے. ارے یہ تو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے. یہ جانثار صحابہ کرام نے تعریفیں کی. تو یہ تو اس سے بڑھ کر بڑی بات تو یہ ہے کہ سرکار کے جو منکرین تھے، جو ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کو بھی میلاد مصطفیٰ سے بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد 2 کتاب النکاح میں باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم وما یحرم من الرضاعہ
کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی ہے، جس حدیث پاک کا کے الفاظ ہیں فلما مات ابو لہب اوریہ بعض اہلہ بشر قال له ماذا لقيت قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا انی سقیت فی هذه بعتاقتی سبیبہ۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو لہب جب مر گیا تو اس کو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا تیرے اوپر گزری؟ ابو لہب بولا کہ تم سے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے، مجھے سیرابی ہو جاتی ہے، اس انگلی کے کون سی؟ کہا انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سبیبہ، کہ میں اپنی انگلی دکھا کر کہا کہ مجھے اس انگلی سے سیرابی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خبر سننے کے بعد جب سبیبہ نے جو اس کی باندھی تھی، انہوں نے جب اسے خبر دی تھی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے، تو ابو لہب کافر نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس انگلی کے اشارے سے اس سے کہا تھا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو ایک باندی کو جس انگلی کے اشارے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک کافر ابو لہب جب باندی کو آزاد کر دے تو اس کو یہ سکون مل جائے کہ وہ انگلی چوس کر اس کو سیرابی ہو جاتی ہے، تو ہم تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے خادم ہیں، تو ہم کو انشاءاللہ ضرور دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کے فائدے ملیں گے۔ اب ہم یہاں پر ایک بات یہ ذکر کر دیں کہ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام میں تیسری عید منانا، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیسری عید منانا حرام ہے معاذ اللہ، اس نظریے کے باطل ہونے کے متعلق قرآن کریم سے دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ ہم پر تو آسمان سے خوان یعنی دسترخوان نازل فرما دے مولا، اور جس تکون لنا عیدن وہ ہمارے لیے عید ہوگا لاولنا و آخرنا، ہمارے اولین کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مائدہ یعنی دسترخوان آنے کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی دیکھیے اتوار کو عیسائی اسی لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اس مائدہ سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے۔ بچوں بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دسترخوان سے ہزارہ گنا بڑھ کر ہے جو دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر نازل کیا گیا تھا۔ تو اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن فرماتا ہے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول جس دن ہو وہ دن عید کا دن ہے، اور سرکار مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی کون سی رحمت ہے، سرکار مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی کون سی نعمت ہے۔ تو اب جس دن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آئے، جس دن رحمتوں میں سب سے بڑھ کر رحمت نازل ہو، وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مائدہ نازل ہوا تو دسترخوان نازل ہوا، تو اس دن وہ عید کا دن ہے،
سرکار مصطفیٰ جس دن پیدا ہوں وہ عید کا دن نہ ہو۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہی معتقد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن وہ عید کا دن ہے، اور بلکہ صرف عید کا دن نہیں ہے، یہ وہ عید ہے جس پر ہزاروں عید قربان ہیں۔ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم تلاوت فرمائی، تو ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، اس دن میں ہم عید مناتے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، ایک عید جمعہ اور ایک عید عرفہ۔ یہ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترمذی میں نقل کی ہے یہ حدیث پاک۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ عید جمعہ بھی ایک عید ہے، اور عید عرفہ کی یعنی وہ بھی ایک خوشی کا دن ہے، وہ بھی ایک عید ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہ عیدیں نہ ہوتی تو اس دن ہم دوسری عید بھی مناتے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ کوئی ناجائز اور حرام امر نہیں ہے۔ یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سیدھی سادھی عوام کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اور تمام مشائخ کے زمانے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی بھر انشاءاللہ مناتے بھی رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ذرا غور کرنے کی بات ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ ساری عیدیں یہ حضور ہی کے صدقے میں تو ملی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد بدرجہ اولا عید قرار پایا جائے گا، بدرجہ اولا عید قرار پایا۔ عید میلاد پہ ہوں قربان ہماری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہیں یہ ساری عیدیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر محدثین کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائی۔ تو جس شب میں صاحب قرآن آیا وہ کیوں کر شب قدر سے افضل نہ ہوگی؟ یہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 47 پر یہ روایت موجود ہے کہ جس سال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ودیعت ہوا، وہ سال فتح اور سال نصرت ہے، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی، سوکھے درخت پھلوں سے لد گئے اور اہل قریش خوشحال ہو گئے۔ اہل سنت اسی مناسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی استطاعت کے مطابق کھانے، شیرینی اور پھل وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شمع رسالت کے پروانے چراغاں بھی کرتے ہیں۔ اس کی اصل مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے ذکر کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 102 کے اندر موجود ہے۔ ہم تو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا بلکہ آسمان کے ستاروں کو بھی فانوس اور قمقم میں بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں نے خانہ کعبہ کے پاس دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ یہ بھی خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 40 پر، زرقانی علی المواہب صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے روایت۔ ایسے ہی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے بھی دیکھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا تھا، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا تھا۔ ایسے ہی بے شمار سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے متعلق واقعات موجود ہیں جس سے چراغاں کا بھی ثبوت ہوتا ہے اور جھنڈوں کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس بھی نکالا جاتا ہے اور نعرہ رسالت بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی دلیل ایک حدیث پاک ہے کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہلیان مدینہ نے جلوس کی صورت میں استقبال کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام گلیوں میں پھیل گئے، یہ سب بآواز بلند کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم جلد 2 باب الہجرت کے اندر ذکر کی ہے۔ ایسے ہی ایک بڑے محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 597 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، مصر، شام اور تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کا کیا جاتا ہے اور مسلمان ان محفلوں کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔ یہ المیلاد النبوی صفحہ نمبر 58 پر علامہ ابن جوزی سے یہ قول منقول ہے۔ امام ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال 852 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محافل میلاد اور اذکار خیر ہی خیر پر مشتمل ہیں، کیونکہ ان میں صدقات، ذکر الہی اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الفتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 129 میں یہ تحریر فرمایا۔ ایسے ہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع، تلاوت قرآن، حیات طیبہ کے واقعات اور میلاد کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن المقصد فی عمل المولد، یہ آپ نے الحاوی للفتاوی میں حسن المقصد فی عمل المولد کے بیان میں اس کا ذکر کیا۔ الحاوی للفتاوی
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189۔ علامہ امام قسطلانی شارح بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ربیع الاول میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے سارا سال امن سے گزرتا ہے اور ہر مراد جلد پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ میلاد کی ہر رات کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض اور عناد ہے۔ مواہب اللدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد شریف کے دنوں میں کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ ایک سال قحط کی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیے۔ رات کو خواب میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بے حد خوش اور مسرور ہیں۔ یہ آپ نے الدر الثمین صفحہ نمبر 8 پر ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی کل سنۃ جدیدہ ویعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم ویظہر علیہم من برکاتہ کل فضل عظیم۔ ایسے ہی یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اہل اسلام ہر سال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے منعقد کرتے تھے، سرکار کا میلاد پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی برکت سے ان مسلمانوں پر برکتیں نازل ہوتی تھیں، برکتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ اس کے بعد یہ اشعار بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ یعنی ماہ ربیع النور جو مہینہ ہے، اسلام میں اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، اور اس کی وہ خوبیاں ہیں جو تمام مہینوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، یہ ربیع النور ہے جو نہایت ہی بہاروں میں ہے، اور نور فوق نور فوق نور، اور یہ وہ نور ہے جو ہر نور سے بڑھ کر ہے۔ آج کی گفتگو ہم ہی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے کسی ویڈیو میں آپ سے روبرو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔